بھیگی ڈائری صفحہ نمبر 38۔ آج کی رات عجیب ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے بارش کے قطروں کی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن میرا دل اس شور میں بھی ایک ہی خاموشی ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کی خاموشی۔ وہ لمحہ یاد آ رہا ہے جب رات کے وقت ہم چھپ کر ایک سنسان گلی میں ملے تھے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے سینے سے باہر نکل آئے۔ وہ سامنے کھڑی تھی، ہونٹوں پر وہی شرمیلی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہ بھید جو صرف مجھے سمجھ آتے تھے۔ میں نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، لرزتے ہوئے، جیسے کوئی جرم کر رہا ہوں، جیسے دنیا ہمیں دیکھ رہی ہو، مگر اس لمحے دنیا کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اس کا لمس جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا۔ ہم دونوں کے بیچ ایک ایسی خاموشی تھی جو لفظوں سے زیادہ بول رہی تھی۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آئی۔ میں نے اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کیں۔ بارش کی خوشبو کے ساتھ اس کے وجود کی خوشبو ملی تو جیسے کائنات رک گئی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، پتہ ہے مجھے ڈر لگتا ہے، مگر تمہارے ساتھ ہوں تو سب ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ میں ہنس پڑا اور اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دے دیا۔ اس کے لب کانپے اور اگلے ہی لمحے وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ وہ پہلی بار تھا جب مجھے لگا محبت صرف لفظ نہیں بلکہ لمس ہے، سکون ہے، سانسوں کی وہ لے ہے جو دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ ہم وہاں کھڑے رہے، دیر تک گلے لگے رہے۔ وہ بار بار بولتی رہی، کسی کو پتہ نہ چلے، اور میں جواب میں یہی کہتا، کسی کو کیا پتہ چلے گا، یہ لمحہ تو بس ہمارا ہے۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس رات جب وہ جانے لگی، اس نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں عجب خوف تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ وہ دھیرے سے بولی، مجھے لگ رہا ہے کوئی سایہ ہے وہاں۔ میں نے ہنس کر کہا، سایہ نہیں، یہ وہم ہے۔ مگر دل کے کسی کونے میں میرے اندر بھی لرزہ سا دوڑ گیا۔ اگلے دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ کس نے ہمیں دیکھا؟ اس نے گھبرا کر کہا، میں اب ملنا چھوڑ دوں گی، یہ خطرہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، محبت ڈر سے بڑی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو دیکھتا رہے، لیکن تم مجھے مت چھوڑو۔ وہ رونے لگی اور میں نے اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے سمیٹ لیے۔ اس پل ہمیں کسی کا خوف نہیں تھا، بس ایک دوسرے میں گم تھے۔ کچھ دن گزرے، ہم پھر ملے۔ اس بار اس کی ہمت اور زیادہ تھی۔ اس نے میرے کندھے پر سر رکھا اور سرگوشی میں کہا، کاش وقت رک جائے۔ میں نے کہا، ہاں، کاش یہ رات قیامت تک رہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو بہت چوما۔ وہ بوسے اتنے گہرے تھے کہ آج بھی میری روح میں موجود ہیں۔ لیکن اس لمحے درختوں کے پیچھے ایک آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، کوئی تھا، مگر اندھیرے میں صرف سایہ نظر آیا۔ اس نے میرا ہاتھ اور زور سے پکڑا۔ میں نے کہا تھا نا، کوئی ہے، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ ہم بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ آج بھی یاد ہے، جیسے وہ مجھے کھو دینے سے ڈر رہی تھی۔ رات گئے جب میں کمرے میں واپس آیا تو فون بجا۔ وہی انجان نمبر تھا۔ دل کانپ اٹھا۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف خاموشی تھی، صرف ایک سانسوں کی آواز، جیسے کوئی قریب کھڑا ہو، اور پھر ایک جملہ، محبت چھپائی جا سکتی ہے مگر مجھ سے نہیں۔
میں سہم گیا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ کل مت آنا، ابھی وقت ٹھیک نہیں۔ لیکن دل جانتا تھا وقت کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، محبت کبھی آسان نہیں ہوگی۔ آج جب ڈائری لکھ رہا ہوں، بارش پھر برس رہی ہے، اس کا لمس، اس کی سرگوشیاں، اس کے آنسو سب یاد آ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ خوف بھی زندہ ہے کہ کون تھا وہ جو ہمیں دیکھ رہا تھا؟ کیا وہ ابھی بھی قریب ہے؟ کیا وہ ہمارا انجام طے کر چکا ہے؟ محبت خوبصورت تھی، مگر اس کے گرد ایک سایہ بنا جا رہا تھا، سایہ جس نے کبھی ہمیں چین سے جینے نہیں دیا۔